السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ میں نے چند گزارشات عموم میں تمام بھائیوں کے سامنے پیش کرنی ہیں، اور خصوصاً استاد گرامی شیخ مسعود عالم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا آنا ہم سب کے لیے مبارک کرے، ان کے لیے، تاکہ ان سے ہم دعائیں لے سکیں، بنیادی مقصد یہ ہے۔ لیکن آغاز میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا برادر گرامی اپنے بہنوئی محترم جناب حبیب اللہ ضیاء صاحب حفظہ اللہ تعالی، جن کی مسلسل محنتوں سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور ان کے داماد محترم عثمان صاحب سے، جو مدیر التعلیم ہیں اور مرکز تربیہ سے ماشاءاللہ فاضل ہیں، کہ ان کی تعلیمی سرپرستی میں اور مسلسل وقت دینے کے ساتھ یہ کامیابیاں ادارہ حاصل کر رہا ہے، اور اپنے بیٹے اور بھانجے محترم بیضاد حسن صاحب کے لیے، جس نے الفرقان اکاڑا سے تعلیم حاصل کی اور پھر مزید مدارس سے تعلیم حاصل کر کے ایم فل کیا، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے اپنے آپ کو کسی اسکول کالج کی طرف لے جانے کی بجائے اس مدرسے کے لیے وقف کر دیے۔ اللہ ذوالجلال ان سب کی محنتیں قبول فرمائے۔ ڈھیروں ساری مبارکباد ہمارے دل کے بہت قریب یہاں کے اساتذہ کرام، حفظ کے شعبہ کتب کے، جنہوں نے ڈھیروں ساری محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہت بڑا صلہ عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں ہم نے شیخ گرامی سے لینی ہیں اپنے بڑوں کے لیے، جنہوں نے بہت قربانیاں دیں ان سارے سلسلوں کی خاطر، اور اس وقت وہ یہاں موجود نہیں ہیں اور اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بھی قبول فرمائے اور ان کو خوش کر دے، اور یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے تا دیر قائم فرما دے۔ مجھے کہا گیا کہ میں کچھ تاریخی اعتبار سے آپ کے سامنے اس ادارے کی بات رکھوں، تو مختصر تو یہ ہے مختصر چند منٹ کی بات، لیکن دہائیوں کے اوپر بلکہ ایک صدی کے قریب پر محیط ہے۔ دادا جی رحمہ اللہ تعالی وہ گجرانوالہ میں رہتے تھے، ان کے والد گرامی ہمارے پردادا وہ سیالکوٹ کے تھے، تو یہاں 1930 اور 35 کے قریب گجرانوالہ سے اکاڑا چلے گئے، اور جو ان کا آبائی گھر تھا ہمارے پردادا جان کا، چشمہ چوک گجرانوالہ میں، اسے اللہ کے لیے وقف کر گئے، اور وہاں ایک بچیوں کا ادارہ بنا گئے۔ وہ ادارہ چلتا رہا، کئی ایک بڑی ہی عظیم خواتین نے وہاں پر بچیوں کے لیے تربیتی مراحل طے کیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے، ان کی ان محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور پھر 90 کی دہائی میں والد گرامی رحمہ اللہ تعالی حاجی عبدالرحمن کشمیری، انہوں نے اپنے داماد جناب حبیب اللہ ضیاء صاحب اور اپنی بیٹی عطیہ رحمان کشمیری، ان کو حکم فرمایا اور ان سے مشورہ کیا کہ آپ اب جا کے اس ادارے کو سنبھالیں۔ تو وہ اس ادارے تک پہنچے، چشمہ چوک میں اس کو بہتر سے بہتر کیا۔ پھر اس جگہ کو سیل کرنا پڑا، چونکہ وہ بالکل بازار میں تھی اور بچیوں کا وہاں آنا ممکن نہیں تھا۔
پیپلز کالونی کے قریب علا بخش کالونی میں گھر لیا گیا۔ وہاں بچیوں کا ادارہ الفرقان انسٹیٹیوٹ کے نام سے بہت کامیابی سے چل رہا ہے، جس کے کئی شعبہ جات ہیں۔ 20 نہیں، اس سے زیادہ بچیاں وہاں پر تفسیر، ترجمہ، اس کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ 1 سال کا کورس ہے، 1.5 سال کا شارٹ کورسز ہے، 3-4 سال محیط پر ہفتہ وار کلاس ہے، اور اس کی کئی ایک آگے برانچز بھی ہیں۔ سٹی ہاؤسنگ میں بھی ہے، دوسری تیسری جگہوں پہ بھی یہ کلاسز چل رہی۔ اللہ ذوالجلال بچیوں کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے تعلیم و تربیت کا، اسے قبول فرمائے۔ اس کے بعد یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور یہاں پر یہ مسجد بنی، جیسے عثمان بھائی نے آپ کو بتایا، اور پھر یہاں 2 سلسلے شروع ہو گئے، ایک حفظ کا اور دوسرا درس نظامی کا، اور ساتھ بچیوں کی ترجمہ تفسیر کلاس بھی یہاں چل رہی۔ والد گرامی کے دادا، ہمارے پردادا، وہ تو اکاڑا چلے گئے اس گھر کو وقف کر کے۔ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو اللہ مٹاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ایسے ہی کیا۔ وہ چھوٹا سا ایک گھر جس کے نیچے 2-3 دکانیں تھیں، اوپر چوبارہ تھا، اس سے یہ برکتیں پھوٹیں اور یہ سلسلے نکلے۔ میں اختصار سے یہ بھی عرض کر دوں کہ اکاڑا میں پھر والد گرامی رحمہ اللہ نے الفرقان کی بنیاد رکھی وہاں پر بھی، اور وہاں اب ایک بہت بڑا ادارہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوئی 100 مرلے سے زیادہ جگہ پر ایک تعمیر ہو رہا ہے، اور وہاں 250 طلبہ درس نظامی کے ہیں، 125 طلبہ حفظ کے ہیں۔ ایک سکول ہے جس میں 800 سے زیادہ طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک 3 مرلے کے گھر کی ایک داستان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے گجرانوالہ اور اکاڑا کے اندر پھیلایا ہے۔ یہ تو اس کی ایک تاریخی سی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ ایک تاریخی اور روحانی بات بھی آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا، جس میں میرے اور آپ کے لیے کئی ایک سبق ہے، اور شیخ صاحب کے گوش گزار اس لیے کرنا ہے کہ ان سے ہم دعائیں لیں، اور ان کی سرپرستی ہمیں پہلے بھی حاصل ہے۔ ہمارے یہاں کئی ایک اساتذہ وہ شیخ سے پڑھ کے فیصل آباد سے یہاں تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں، اور ان کی دعائیں ہمارے ساتھ۔ جو روحانی پہلو کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ہمارے پردادا اور ہمارے دادا، ان کے نام کوئی اسلامی طرز پہ، کوئی عقیدے کی بنیاد پہ نہیں تھے۔ دادا کا نام پیران دتا تھا اور پردادا کا نام غلام غوث تھا۔ عقائد کے اندر وہ اصلاح نہیں تھی۔ ہمارے دادا جن کا نام پیران دتا تھا، ان کو گجرانوالہ کی ایک بڑی عظیم گمنام سی شخصیت حاجی اللہ دتا صاحب نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ حاجی اللہ دتا صاحب شیخ محترم، یہ خواجہ محمد قاسم رحمہ اللہ کے دادا جان کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی ان کو دی، اور پھر اپنی خاص دعائیں کی، جس سے رب ذوالجلال نے ہمارے دادا جان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا، شرح صدر فرما دی، اور انہوں نے اپنا رام پیران دتا سے ہٹا کے عبدالرافع رکھا، اور اپنے والد گرامی کو بھی سمجھایا اور ان کا نام غلام غوث سے ہٹا کے عبدالغفور رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے۔ دادا جان رحمہ اللہ نے پھر اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ آپ بتائیے، آپ پولیس میں وہ آفیسر تھے، تو آپ کی جاب کیسی تھی، رزق کیسا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ نوکری بھی ہے اور ساتھ کو الٹی سیدھی حرکت بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو علماء سے پوچھ کے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معافی کا سلسلہ پیدا کر دے، جو کوئی غلط رزق کے معاملے میں بات ہو گئی ہو، تو وہ جو 3 مرلے والا گھر تھا اسے اللہ کے لیے وقف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان لوگوں کو دے جن کے حق کے معاملے میں غلطی ہو گئی ہو۔ اور پھر یہ گجرانوالہ شہر چھوڑ کر وہ اکاڑا میں چلے گئے۔ دادا جان عبدالرافع رحمہ اللہ تعالی، وہ پاکستان بننے سے پہلے کئی لوگوں نے اس پورے علاقے بر صغیر کو دارالکفر سمجھا تھا کہ یہاں انگریز کی حکومت ہے، ہجرت کر گئے تھے۔ دادا جی بھی ان میں ہجرت کر کے سعودیہ چلے گئے تھے۔
پھر پاکستان بنا تو واپس بھی آئے، لیکن کچھ دنوں عرصے کے بعد پھر چلے گئے، اور 40 سے 45 سال تقریباً وہ مکہ المکرمہ میں رہے، صرف معتکف تھے، عبادت کی غرض سے ہی وہاں رہتے تھے۔ ان کا تمام خرچ میرے والد گرامی رحمہ اللہ وہ جو ہماری گاؤں میں زمین تھی اکاڑا میں، وہاں سے بھیجا کرتے تھے، اور وہ صرف عبادت کے لیے وہاں رہتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک ایک لمحہ ہمارے ساتھ ان کی حرم کی دعائیں ہیں اور ان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک بھرے ہوئے شہر سے ایک دیہات میں جا کے زندگی گزارنا، یہ خاص ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ سب قبول فرما لے۔ اس سارے معاملے میں پھر دادا جی نے اپنے بچوں کی تربیت کی، انہوں نے ہمیں اس دین کے راستے پہ لگا دیا، اور یہ سلسلہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنی شان کے مطابق اسے قبول بھی فرمائے، اسے مقبولیت بھی دے، اور اسے امت کی ہدایت کا سبب بنا دے۔ یہ ایک ایسا شجرہ طیبہ بنے جس کی اصل بڑی ثابت ہو، اس کی بنیادیں گہری ہو جائیں، اور اس کی شاخیں آسمانوں تک بلند ہو جائیں، اور اس کی وسعتیں پورے عالم کو گھیر لیں۔ اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں، بندہ فقیر کو اور بندہ مسکین کو تو مانگ لینا چاہیے، وہ شہنشاہ ہے، خود بخود بہت کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہاں میں اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بھائیوں بزرگوں کے لیے ایک دو اسباق بھی ذکر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آپ اپنی زندگیوں میں دعاؤں کو کبھی نہ چھوڑا کریں۔ ایک سسر نے اپنی بیٹی دی اپنے داماد کو، اور پھر اپنی بیٹی اور داماد کے لیے دعائیں کرتے رہے کہ اس پیراں دتا کو اللہ نے عبدالرافع بنایا، اور پھر یہ سلسلے اللہ تعالیٰ نے شروع کروا دیے۔ آپ رب سے مانگا کریں، اور خوب مانگا کریں، اور جلدی نہ کیا کریں۔ یہ کب کیا ہونا ہے اس خالق کو بہت اچھا پتہ ہے۔ ہمارا کام صرف اس عظیم دربار کے آگے درخواست پیش کرنا ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے رزق کو حلال کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ وہ جو حاجی اللہ دتا صاحب تھے، محترم آپ کے گجرانوالہ شہر کے بہت بڑے عالم خواجہ محمد قاسم رحمہ اللہ، جو ہمارے چچا جان بھی تھے، ان کے دادا، ان کی ایک خاص خوبی تھی جسے میں سمجھتا ہوں بنیاد ہے، اور وہ یہ کہ ان کے پاس ایک نہیں 2 قلم ہوتے تھے۔ وہ گورنمنٹ کے ملازم بھی تھے۔ ایک قلم گھر کے لیے ہوتا تھا، پینسل لکھنے والی، اور ایک دفتر کے لیے ہوتی تھی۔ اگر دفتر میں بیٹھے کچھ لکھنا پڑ گیا تو دفتر کی پینسل گھر کے ایک لفظ لکھنے کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتی تھی، اور اگر اس کا متبادل کرنا پڑا تو وہ کر لیتے تھے۔ اس قدر احتیاط کرتے تھے۔ اپنے گھر کے اندر تشریف لائے اور دیکھا کہ ایک بانس کی لکڑی ہے، وہ موجود نہیں، اور پوچھا کہ اپنی بہو سے وہ لکڑی کہاں ہے، تو اس نے کہا ہمسایوں نے وہ ایک بانس ہم سے مانگا ہے، وہ لے گئے ہیں۔ تو کیوں لے گئے ہیں؟ اس دور میں ریڈیو ہوتے تھے، اور ریڈیو کے سگنل بھی اینٹینے سے آتے تھے۔ انہوں نے وہ بانس لگایا ہے، ان کا بانس ٹوٹ گیا ہے کہ اس کے اوپر اینٹینا لگا کے ریڈیو پہ کچھ خبریں سننی ہیں۔ اچھا بیٹے، جب وہ بانس واپس آئے تو مجھے بھی بتانا۔ یہ خواجہ قاسم رحمہ اللہ کے دادا کی بات بتا رہا ہوں، حاجی اللہ دتا، جو میرے ہمارے بڑے، ان کے بڑے، اس پورے خاندان کے محسن ہیں، اور ان کی زندگی یہ تھی۔ جب بہو نے بتایا کہ وہ بانس کی لکڑی تو واپس آ چکی ہے، تو فرمایا کہ اس سے روٹیاں نہ بنانا، اس لیے کہ اس کے اوپر اینٹینا لگا تھا، اور اس اینٹینے میں میوزک کی آواز آتی ہوگی، اور اس کے اثرات میرے بچوں پہ آئیں گے۔ تم اس کو ضائع کر دو، اس کے اوپر کھانا بنا کے میرے بچوں کو نہ کھلانا۔ جب انسان اپنی زندگی میں یہ احتیاط لے کر آتا ہے اور اللہ کی شریعت کے ساتھ وفا کرتا ہے، تو رب ذوالجلال کبھی بھی اپنے بندوں کی باتوں کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سبق سیکھنے کی توفیق دے۔ پھر کبھی آپ اپنی زندگیوں میں یہ ٹیسٹ بھی کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ علاقے چھوڑ دیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے ایک جگہ چھوڑ کے کسی مسجد کے قریب چلے جائیں،
رب کو راضی کرنے کے لیے کسی مدرسے کے قریب اپنا گھر بنائیں، اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے بھی کبھی چھوٹی سی یہ ہجرت کر لیا کریں۔ اس کے اثرات جو آپ کی زندگیوں پہ آئیں گے آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ہم اپنی دادی کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو حاجی اللہ دتہ صاحب کی بیٹی تھیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ گجرانوالہ جیسے شہر سے نکل کے ایک دیہات کے بھی گہرے دیہات میں چند ایک کٹیا اور جھونپڑیوں کے اندر اس نے اپنے شوہر کے ساتھ وفا کی اور دین کے راستے پہ اس کو نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم خاتون کو اس کا بدلہ عطا فرمائے جس کی قبر بھی اب اسی جھونپڑیوں کے پاس موجود ہے، اور اللہ نے ایسی برکتیں عطا اس کو فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصود کوئی خاندانی بڑا پن نہیں دکھانا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس میں بھلا کہاں فخر ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے احسانات ہیں، اس سے تو مزید شکر گزاری آنی چاہیے، اور پہلے سے بھی زیادہ جھکنا چاہیے، اور پہلے سے بھی زیادہ عاجزی اور انکساری آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مقصود صرف یہ تھا کہ اپنے استاد گرامی شیخنا الکریم ان سے دعائیں لینا اور ان کے سامنے اس ادارے کی تاریخ رکھنا، اور آپ حضرات کے سامنے یہ باتیں بیان کر کے اپنی اگلی نسلوں کو سنوارنے کے لیے کچھ سبق سیکھنا کہ ہم اپنے رزق کو پاک کریں، ہم دعائیں کیا کریں، ہم اللہ کے لیے ہجرتیں کریں، ہم جگہ چھوڑیں، اس فتنوں کے دور کے اندر نیک لوگوں کی قربت میں جا کے بسنا شروع کریں، اور اگر کوئی ایسی عمر میں پہنچ جائے کہ اس کی اولادیں بزنس کو سنبھال لیں تو پھر اللہ کے لیے وقف ہو جائیں، کبھی بیت اللہ میں جا کے معتکف بن جائے اور اللہ سے اپنی نسلوں کے لیے دعائیں کریں، اور کبھی تبلیغ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں کہ 4 ٹکڑے روٹی کے کھانے ہیں وہ تو اللہ نے بچوں کے ذریعے اسباب پیدا کر دیے ہیں، بار بار ڈھیروں لگانے سے کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی توفیق ہے۔ دادا جی رحمہ اللہ کچھ شعر بھی کہتے تھے، شاعر نہیں تھے لیکن کبھی کبھی کچھ نہ کچھ لفظ جوڑ کے کہہ دیتے تھے، مکے جیوں اور مدینے مروں، اس طرح کر کے شعر کہتے تھے، مکے جیوں اور مدینے مروں، پھر جنت بقی میں دفین مجھے۔ ان کی دعا کا اللہ نے ان کو اجر دیا ہوگا، لیکن ان کی وفات مکۃ المکرمہ میں ہوئی، اور وہ جنت المعلا جو قبرستان ہے وہاں پر مدفون ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اور دعائیں بھی وہ کیا کرتے تھے، کبھی کبھی شعر بھی کہہ دیتے تھے، اور اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ڈنگروں کی طرح اور جانوروں کی طرح نہ کھایا کرو، سکی لبے نال روٹی کھاؤ، وانگ ڈنگراں نہ چریا کرو، بس اللہ ہی اللہ کریا کرو۔ اس طرح کے ان کے بڑے خوبصورت اشعار تھے جس سے اپنے رب کو وہ یاد کیا کرتے تھے اور اپنے پیارے رسول کے اوپر درود و سلام بھیجتے تھے۔ ایک دفعہ اتنی تڑپ پیدا ہوئی کہ میں بھی تو چل کے دیکھوں مکہ سے مدینہ کیسے جاتے ہیں، میرے حبیب تو چل کے گئے تھے۔ اور دادا جی رحمہ اللہ نے قافلے والوں سے بات کی، لوگ اونٹوں پہ ہوتے تھے اور وہ پیدل ساتھ چلتے تھے، تیز بھاگتے تھے، قافلے سے آگے نکل جاتے، پھر کچھ سستا لیتے، جب قافلہ پاس سے نکل کے آگے چلا جاتا پیچھے سے بھاگ کے پھر ساتھ چلتے، شاید کہ مجھے بھی سمجھ آئے کہ میرے حبیب نے کیسے یہ سفر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے، ان کی نسل میں اللہ خیر پیدا کر دے اور یہ سلسلے اللہ تا قیامت جاری کر دے۔ تو یہ مختصر طور پر میں نے تقریباً 1 صدی پر محیط 1930 کے قریب گجرانوالہ سے اکاڑا کی طرف گئے تھے، یہ آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ ذوالجلال قبول فرما لے، اس ادارے میں برکتیں دے، آپ کی محبتیں اس ادارے میں جو ہیں اللہ تعالیٰ قائم رکھیں۔ طلبہ کرام یہ تو ہمیشہ ہی میرے دل کے قریب رہتے ہیں، جب بھی آتا ہوں ان کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے اور اپنے بڑوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ جن بزرگوں نے سرپرستیاں کی ان اداروں کے آگے بڑے بنانے والوں کی، ان میں مولانا محمد اسماعیل سلفی تھے رحمہ اللہ تعالیٰ، دادا جان کے بہت قریبی لوگوں میں سے تھے۔ خواجہ قاسم صاحب نے جو تربیتیں کی، میں خود ان کا داماد ہوں، خواجہ صاحب میرے سسر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے۔
میں ان سے بہت ملاقاتیں نہیں کر سکا، وہ بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، لیکن ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ وہ ہمارے لیے رہنما ہے، ان کی کتابیں اور ان کے خطبات جمعہ، اور جمعے کے اندر نماز کی حالت میں ان کی وفات ہمیں اب بھی حیا دلاتی ہے کہ انسان نیکی کی طرف آئے اور اچھے انجام کو اللہ سے طلب کرے۔ رب کریم ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے، اور یہ سارے جو سلسلے ہیں ان کو اللہ بڑھاتا رہے۔ بارک اللہ فیکم وسلمکم اللہ وایدکم بنصرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے۔ شیخنا الکریم کا میں شکریہ ادا کروں گا، لمبا سفر کر کے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ولا حول ولا قوة الا باللہ، ولا نعبد الا ایاہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔